وہ سارا کچا چٹا ہے۔ ناظرین یہ ہیں وہ سارا کچا چٹا، صرف یہ اس میں سے کچھ نمونے ہیں، یعنی کہ جہاں جہاں سے پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا ہے، جو پارلیمنٹ اس وقت سارے دگگج لوگوں سے، بڑے بڑے ماہرین سے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ وہ جب ہم بچپن میں اسکول جایا کرتے تھے تو ہمارے ماسٹرز کہا کرتے تھے کہ جو بوٹیاں بنا کے لاتے ہیں پیپرز بنانے سے پہلے، وہ ہمیشہ نکمے ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن پاکستان کے سسٹم میں کچھ ایسا ہی چل رہا ہے، جو بوٹیاں بنانے والے ہیں وہ اس وقت کامیاب ہیں، اور فارم 47 کے ذریعے جن کو کامیاب کروایا گیا ہے وہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ کے انوکھے کردار ہیں، انوکھے نمونے عجوبے ہیں، اور خاص طور پہ جن کے احکامات پر اور جن کی کارکردگی پر، جن کی ٹیمپرنگ پر بڑا مہارت کے ساتھ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں اور بڑی بڑی منسٹریاں بانٹی جائیں گی اور عہدے بانٹے جائیں گے، ان کا کچا چٹھا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ 26 دنوں کے بعد بالآخر الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر کچھ فارم 45 جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہیں، اور وہ فارم 45 اپلوڈ کرنے کا مقصد وہ اس پریشر کو ختم کرنا چاہتے تھے، جی دیکھیں یہ تو اصل میں ہے، لیکن وہ چوری، وہ بوٹیاں بنانے والے پکڑے گئے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کے تاریخ کا ایک انوکھا کام ہے، جو کہ 14 دن میں فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن نے، وہ 26 دنوں کے بعد بالآخر، کیونکہ پوری محنت کرنی تھی، دن رات لگا کے، ٹیمیں لگا کے، وہ بیلنس بھی کرنا تھا، جو فارم 47 کے مطابق انہوں نے کامیاب ڈکلیئر کیے ہیں، جن کو ہرایا ہے۔ ابھی کچھ نمونے کے طور پر ہم آپ کو ان کے کارنامے دکھاتے ہیں کہ کیا ہی قابل ترین لوگ پائے گئے ہیں پاکستان کے سسٹم میں، جنہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ 90s کی 80s کی پولیٹکس نہیں ہے جہاں پہ آپ اخبارات کو قید کر لیں گے، کوئی چیز شائع نہیں ہوگی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اور سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ اس وقت جو بھی پرانی 90s کی کرنے والی سیاسی پارٹیاں ہیں یا ہمارے ادارے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ بھی 90s کی پولیٹکس کر کے یہاں پر راج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک نمونے کے طور پر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہیں جی کیسرا الہی صاحبہ، پرویز الہی صاحب کی جو بیگم ہیں، یہ ان کا فارم 45 ہمارے پاس یہ پرنٹ کچھ ہم نے حاصل کیے ہیں۔ اس میں جی ایک جگہ پہ چودھری صالح حسین صاحب کو 86 ووٹ ملے ہیں، جو اصلی فارم 45 کے مطابق ہیں۔ یہ آپ کی سکرین پر چل بھی رہے ہوں گے، آپ ان کا یعنی کہ مہارت، جو 2 نمبری میں ماہر ترین ہمارے ادارے ہیں، ان کے کام دیکھیے۔ چودھری صالح حسین صاحب فارم 45 کے مطابق ایک پولنگ سٹیشن سے 52 گورنمنٹ ایچ ایس فیروز آباد گجرات کا یہ پولنگ سٹیشن ہے، جس سے چودھری صالح حسین صاحب، جو جمہوریت کے چیمپئنز اس وقت بنے ہوئے ہیں، 86 ووٹ حاصل کرتے ہیں، جبکہ کیسرا الہی صاحبہ کو 584 ووٹ اس پولنگ سٹیشن سے ملتے ہیں۔ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، پھر مہارت کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر ہمارے ماہر ترین ماسٹرز وہ آتے ہیں۔ جناب چودھری صالح حسین صاحب کے 86 ووٹس کو ساتھ 5 کا ہنسا لگا کر 586 کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو جتوانا بھی تو تھا نا، آرڈر تھے، بہت سخت آرڈر تھے کہ بھائی ایک باغی کی بیوی کیوں جیتے گی، ایک دہشت گرد کی بیوی کیوں جیتے گی، ایک باغی پارٹی کی کے صدر جو ہیں پرویز الہی صاحب، ان کی بیگم کیوں جیتیں؟ تو 584 ووٹ تھے کیسرا صاحبہ کے، جبکہ صرف 86 ووٹ تھے چودھری صالح حسین صاحب کے، ان کو کر دیا گیا 586 ووٹ۔ کیسرا الہی صاحبہ کے 584 ووٹ سے 584، ان کو بڑی مہارت کے ساتھ صرف 84 کر دیا گیا، 5 کی جگہ پر 0 بنا کر، اور وہ 5 جو ہے وہ کاٹا ہوا ماہرین کا ابھی تک نظر آ رہا ہے، آپ کو سکرین پہ بالکل زوم کر کے ہم دکھائیں گے۔ تو یہ یعنی کہ یہ کیسرا الہی صاحبہ کا حلقے کا ایک نمونہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جی بالکل لاڈلے، جہانگیر ترین صاحب کے لاڈلے، علیم خان صاحب کے لاڈلے، بڑوں کے لاڈلے، بڑے اخلاقیات، جمہوریت اور پتہ نہیں کس کس چیز کے وہ بڑے لاڈلے رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ محمد اون سکلین یعنی کہ اون چودھری صاحب جو ہیں، یہ ان کو ووٹ ملے ہیں ایک پولنگ سٹیشن سے 173 ووٹس ان کو ملتے ہیں، تو جن میں جناب
273 ووٹ جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں اور کینڈیڈیٹ تھے یہاں سے NA 128 سے، تو وہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو 273 جبکہ اون چودھری صاحب کو 173 ووٹ ملتا ہے، یعنی کہ 100 ووٹ کم ملتا ہے ایک پولنگ اسٹیشن سے۔ لیکن پھر وقت آتا ہے 8 فروری کے بعد کا۔ 8 فروری کے بعد جناب 173 کو بڑی مہارت کے ساتھ 973 بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک کا وہ جو ہندسہ کاٹ کے 9 بنایا گیا ہے وہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بڑی پتہ نہیں کس طرح جرت کی ہے ان فارمز کو جو ہے وہ سامنے لا کر، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سوشل میڈیا ان کو ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ اب آتے ہیں جی شرم اور حیا کے پیکر، جو پوری پارلیمنٹ کو شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے کہ نعرے لگاتے تھے اور زچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جناب خواجہ محمد آصف صاحب۔ ان کے مد مقابل تھی ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، جو کہ والدہ ہیں عمر ڈار اور عثمان ڈار صاحب کی، سیالکوٹ سے جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ خواجہ صاحب کے 121 ووٹس ان کو ملتے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن سے، جس کو بڑی مہارت کے ساتھ 421 کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جنہوں کہتے ہیں نا کہ بڑے قابل ترین لوگ الیکشن کمیشن سے بیٹھے نے تو بڑی 26 دنوں کی محنت سامنے آ رہی ہے، یعنی کہ 26 دن میں 121 کو 421 بنایا گیا، اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کو 413 ووٹ ملے تھے اس پولنگ اسٹیشن سے 413 ووٹ ملتے ہیں، اس 4 کو ٹیمپر کر کے 213 بنایا گیا، کیونکہ خواجہ صاحب کی شرم و حیا کا بھی خیال کرنا تھا، خواجہ صاحب کی جمہوریت کا بھی خیال کرنا تھا، خواجہ صاحب کی عمر کا بھی خیال کرنا تھا۔ سابق وزیر دفاع صاحب ہیں، اور دفاع والوں نے آپ کو پتہ ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ تو دفاع کرنا ہی تھا۔ یہ جی پھر آتے ہیں لندن سے آئے ہوئے مہمان نواز شریف صاحب، جمہوریت کے لیے، اس قوم کی بقا کے لیے اصلی اور پتہ نہیں کیا کیا اس ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا رہا ہے۔ یہ جناب ایک پولنگ اسٹیشن ہے جس میں میاں صاحب کو ووٹ ملتے ہیں 313، میاں محمد نواز شریف سربراہ پاکستان مسلم لیگ نون، ووٹ کو عزت دو کے خالقین میں سے ایک، 313 ووٹ ملتے ہیں ان کو، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو 533 ووٹ جو ہے ملتے ہیں، لیکن بہت بڑی مہارت سے کام کیا جاتا ہے، 313 کے آگے صرف ایک لگاتے ہیں اور وہ بن جاتا ہے 1313 کا ہندسہ، یہ ووٹ کو عزت دینے والوں کا ہے، جبکہ 1092 ووٹ ٹوٹل اس میں کل تعداد جب دیکھیں تو 1092 ووٹ جو ہیں وہ بنتے ہیں، یعنی کہ 1092، لیکن پھر کیونکہ وہاں پہ ایک لگا کے بہت بڑا ہندسہ بدلا گیا تھا تو یہاں پر بھی اس کو 2092 کا ہندسہ بنا دیا گیا۔ اتنی مہارت 26 دن جاری رہی سکندر سلطان راجہ صاحب کی نگرانی میں۔ ایک اور پولنگ اسٹیشن دیکھیے جی، میاں صاحب کو ووٹ جو ہیں وہ یہاں پہ جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو 279 ووٹ ملتے ہیں، 279، جس کو کاٹ کر ایک کیا گیا ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، جس کو کاٹ کر 179 کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ووٹ کو عزت دو والے ہیں یہ یہاں پہ، اور یہ بدلنا بھی، ان کو ووٹ ملے تھے 179، میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک پولنگ اسٹیشن سے ووٹ ملتے ہیں 179، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو ملتے ہیں 286، یعنی کہ 286 ووٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو اب کیسے کریں، تو انہوں نے اس کو الٹ کر دیا، یعنی کہ 179 کر دیے ڈاکٹر صاحبہ کے اور 286 کر دیے اسٹیبلشمنٹ کے ڈاکٹر صاحب کے۔ تو لیکن ماہرین یہ کرنا بھول گئے کہ جو آگے جو ہے فائنل رزلٹ ہے، جو آگے مجموعی طور پہ وہ لکھنے میں بھول گئے، وہ ویسے کا ویسا ہی لکھ دیے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو 286 ہی رہے اور نواز شریف صاحب کو 179 ہی رہنے دیے۔ یہ اتنے قابل ترین شخصیات جو ہیں وہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں، ہمارے ادارے ہی یہ کام کر سکتے ہیں، ووٹ کو عزت دو والے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر جناب نواز شریف صاحب
کا ایک اور پولنگ اسٹیشن آپ ملاحظہ فرمائیں، جس میں یہ جو ہے یہ اصلی فارم 45 کی جو ہے عکس ہے۔ اس میں نواز شریف صاحب کو ملتے ہیں 235 ووٹ اور ڈاکٹر صاحبہ کو ملتے ہیں 380 ووٹس۔ کل تعداد بنتی ہے یعنی کہ ووٹس کی جو سب کو ملتے ہیں وہ ہیں 728 ووٹ۔ تو یعنی کہ نواز شریف صاحب 235 اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 380 ووٹس۔ پھر آتی ہے 9 فروری کے بعد کی کارروائی، اور جس کی جو اتنی محنت کے بعد 26 دن ڈلے ہوئے ہیں، اس کو جناب انہوں نے 235 کو 1 لگا کر 1235 کر دیا ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحبہ کے 380 ہی رہنے دیے۔ بڑی مہربانی ان کی، اس کو بھی کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو جبکہ پورے 1000 کا ہنسا بڑھایا ہے تو نیچے بھی 1 لگا کے ٹوٹل جو ہے وہ اس پولنگ اسٹیشن کی تعداد جو ہے ووٹس کی وہ 1728 کر دی۔ یعنی کہ زحمت ہی نہیں کی، صرف 1 کا ہنسا لگا کر ہزار ووٹس آگے کر دیے۔ یہ صورتحال یعنی کہ یہ صرف کچھ نمونے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ پاکستان جو 24 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، جس میں یہ ہمیں دعوے کیے جاتے ہیں کہ بھائی جمہوریت پہ اعتماد کرو، جس میں ہمیں کہا جاتا ہے پارلیمان پہ اعتبار کرو۔ میاں شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے عمران خان کو یہ پارلیمان پہ اعتبار کیوں نہیں ہے، یہ کیوں شور شرابہ کر رہے ہیں، یہ کیوں کیڑے مکوڑوں کے چنے ہوئے لوگ یہاں پہ بول رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارا کچا چٹا ہے ناظرین، یہ ہیں وہ سارا کچا چٹا، صرف یہ اس میں سے کچھ نمونے ہیں۔ یعنی کہ جہاں جہاں سے پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا ہے، جو پارلیمنٹ اس وقت سارے دگج لوگوں سے، بڑے بڑے ماہرین سے، بڑے بڑے جمہوریوں سے، بڑے بڑے قابل لوگوں سے بھری پڑی ہے، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے خواجہ آصف جیسے بڑے مہان جمہوریت کے بڑے بڑے سلطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ سارے فارم 47 کی پیدائش ہیں، فارم 47 کے ذریعے یہاں پر پہنچے ہیں، تو بالکل یہ جو ابھی فارم 45 اپلوڈ ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹس پر بھی، ان کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی یہ اپلوڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں بڑا وبیلا مچا ہوا ہے۔ بڑا انتظار تھا لوگوں کو فارم 45 پہ کیا ہے اور فارم 47 میں کیا ہے۔ یہ سارا وہ کچا چٹا ہے جو کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب، اون چودھری صاحب، خواجہ آصف صاحب، چودھری صالح حسین صاحب اور اس طرح بہت سے بڑے بڑے جمہوری اصل میں عوام کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہوئے ہیں، لیکن ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کو شاید ہی کوئی سمجھا سکے کہ ووٹ کی طاقت سے آنے والے ہی ملک کی تقدیریں بدلا کرتے ہیں، نہ کہ فارم 47 کے ذریعے، اداروں کے ذریعے، الیکشن کمیشن کی ٹیمپرنگ کے ذریعے آنے والے ملک کی تقدیر نہیں بدلتے۔ مریم صاحبہ بھی فارم 45 کے مطابق ہاری ہوئی ہیں۔ اس وقت پنجاب پر اور پاکستان پر ٹیمپرڈ شدہ فاتحین کی حکومت ہے۔ کیا بنے گا اللہ ہی جانتا ہے۔